بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم اللهم كل وليك حجتنا الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون سبق پڑھے محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا نے انسانوں پر 3 طرح کی ولایتوں کو واجب کیا فرمایا انما ولیکم اللہ میں اللہ تیرا ولی ہوں ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ کہا میرا رسول تیرا ولی ہے ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ اور ہم نے عرض کیا اگر آیت رک جاتی تو ہماری اذانیں بھی رک جاتی آیت رکی نہیں ایک قدم اور آگے بڑھی اور کہا کہ تیسرا وہ تیرا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے تو ہم سب نے کہا علی اللہ تو یہ کلمہ اپنا بنایا ہوا نہیں ہے قرآن کا سکھایا ہوا ہے اللہ کا بتایا ہوا ہے
کہ اے بشر، اے انسان، تیرے اوپر 3 ولایتیں واجب ہیں۔ اب وہ شبہات، وہ اعتراضات جو شیعوں پر ہوتے ہیں، سب سے بڑا شبہ کل ہم نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ بھئی اگر تیسری کوئی ولایت تھی اور ولایت خاص تھی، کسی خاص افراد کی طرف اشارہ تھا، تو خدا نام بتا دیتا۔ اللہ یہ بتاتا جس طرح کہا میں ولی، میرا رسول ولی، اسی طرح اتنی لمبی چوڑی بات کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نام لا دیتا کہ میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور میرے رسول کے بعد علی ولی ہے۔ لیکن اگر نام بتانا ہوتا تو اللہ نام بتاتا۔ نام نہ بتانا مراد یہ ہے کہ خدا علی کو بتانا نہیں چاہتا، کہ کلی حکم ہے کہ وہ ولی ہیں۔ جس طرح کسی نے بول دیا کہ صرف علی مولا نہیں ہے، ہم سارے مولا ہیں۔ یہ سنا ہوگا آپ نے کہ ہم صرف علی مولا تھوڑی ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ مولا ہیں۔ تو ایک مرتبہ سارے مولا ہیں اس آیت کی معنی میں، لیکن نبی نے ساروں کا ہاتھ اٹھا کے نہیں بولا تھا۔ نبی نے فرد خاص کا ہاتھ اٹھایا تھا اور کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو خاص فرد کا ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسی طرح اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی زکوٰۃ دے وہ ولی ہے، زکوٰۃ تو سارے مسلمان دیتے ہیں، فرمایا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ولی ہے۔ کیونکہ آج سے نہ آج نہ کل، آج بھی ایسا نہیں ہوتا، کل بھی ایسا نہیں ہوا تھا، مسلمان زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد دیتا ہے، فقیر خیرات تو لیتا ہے لیکن نمازیوں کی نماز ختم ہونے کے بعد لیتا ہے۔ آج بھی کسی فقیر کو یہ خیال نہیں آتا کہ نمازی حالت نماز میں ہے، جماعت میں ہے، میں بیچ میں جا کے کہوں خیرات دو، اسے پتا ہے یہ حالت نماز میں ہے، نماز توڑ نہیں سکتا، نماز کے بیچ میں خیرات کیسے دے گا؟ لیکن کل میں نے عرض کیا کہ تاریخ جب اس واقعے کو لکھتی ہے تو خود بیان کرتی ہے کہ فقیر کا مزاج بھی الگ تھا، نمازی کا مزاج بھی الگ تھا۔ لگا ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کے مزاج کو جانتا ہے اور نمازی فقیر کو جانتا ہے، اور کسی نے کہا کیوں نہ جانتا؟ کیونکہ مانگنے والا جبرائیل تھا، دینے والے علی تھے۔ تو اللہ نے کیا بتا دی؟ صفت بتا دی۔ اس بات کو ذہنوں میں بٹھا دیجئے، بہت سارے مسئلے جو شیعہ سنی کے درمیان ہیں، کبھی یونیورسٹی جاتے ہو، کبھی کالج جاتے ہو، اور وہ جو نعرہ مارتے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو شیعہ پریشان ہو جاتا ہے، مولانا یہ دلیل قرآن سے مانگ رہا ہے، اب میں قرآن سے کیسے ثابت کروں کہ اللہ کی نگاہ میں یزید لعنتی ہے؟ میں قرآن سے کیسے ثابت کروں کہ جنہوں نے یہ کیا ان وہ لعنت کے حقدار ہیں؟ تو میں نے کہا صفت کو سمجھ جاؤ، خدا نام نہیں بتاتا، خدا صفت بتاتا۔ یہاں پر صفت بتائی، وہ اس صفت والا ہوگا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ہوگا۔ اور جب آئے تطہیر کو بیان کیا وہاں پر بھی 2 صفات بتائیں کہ یہ رجس سے دور ہوں گے اور رجس ان سے دور ہوگا، نہ یہ نجاست کے قریب جائیں گے نہ نجاست ان کے قریب جائے گی۔ اب جو بھی اہل بیت والا دعویٰ کرے پہلے یہ دیکھنا نجاست کے قریب ہے کہ نہیں ہے۔ تو صفت نام سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ 100 لوگوں کا نام محمد ہو سکتا ہے لیکن محمد والی صفت ایک بندے میں شاید ہو۔ 100 لوگوں کا نام علی ہو سکتا ہے لیکن علی والی صفات بہت سارے کم لوگوں میں۔ ہزاروں نبی کے صحابی ہو سکتے ہیں پر سلمان جیسا ایک ہوگا۔ صحابی تو صحابی ہے لیکن اس میں صفت دیکھو، قرآن کہتا ہے اصحاب النار و اصحاب الجنہ، خدا صفات کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ جنگ صفت ہے کہ میں نے کہا کہ نبی نے میدان خیبر میں نام نہیں بتایا۔ جناب عمر کا میں نے کل جملہ کوٹ کیا، کہتے پوری زندگی حسرت رہی کہ یہ لقب مجھے مل جائے۔ کون سا لقب تھا؟ کہ جو لقب علی کو ملا تھا، وہاں پر بھی صفت بیان کی۔ میں نے کہا نبی نے یہ نہیں کہا کہ کل میں علم علی کو دوں گا، بڑا آسان تھا جملہ بول دیتے، مسلمانوں کی حیرتوں کو آباد کر دیتے، بولتے کل میں علم کسے دوں گا؟ علی کو دوں گا۔ یہ نہیں بولا علی کو دوں گا، صفت بتائے کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ صفت ہے نا،
یا رسول اللہ نام بتا دیں یہ کیا چکر ہے؟ مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، صفت کا مجھے بات، میں ان کو جانتا ہوں. اگر میں نام بتاتا یہ اعتراض کرتے. آج تک کسی مفتی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ نبی نے اس کو کیوں نہیں دیا، فلاں کو کیوں نہیں دیا. وہ جانتے تھے نبی نے صفت بتا دی تھی. کل اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا. یہ آخری صفت تھی جس کے لیے حسرت ڈال رہے تھے جناب عمر کہ یہ صفت مجھے مل جاتی. جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. کسی نے کہا عمر تجھے اتنی حسرت کیوں تھی، یہ صفت مجھے مل جاتی. کہ ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں پر یہ یقین نہیں وہ بھی کرتا ہے کہ نہیں. یہ بس علی مرتضیٰ کے لیے بولا تھا. اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. تو نبی نے صفت بتائی اور پوری رات کا وقت دیا کہ جس میں صفت ہے تو آئے. علم تو تیار، جس میں صفت ہے آج آئے. علم تو تیار ہے، نبی اس کے ہاتھ میں علم دیتے. تو میرے عزیز قیامت میں بھی یہی منظر ہوگا. ہاں جنت میں شیعہ جائیں گے لیکن مولا جب صفت بیان کریں گے کہیں ایسا نہ ہو تو کھڑے کا کھڑا رہتا ہے. صفت اگر ہوگی تو بندہ جنت میں جائے گا. اللہ مومنوں کی صفت بتاتا ہے، منافقوں کی صفت بتاتا ہے، ظالموں کی صفت بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے میری لعنت ظالموں پر ہے. اب ظلم کیا اس کی ڈیفینیشن قرآن سے دیکھو. مثلا کہتے ہیں کہ اہل بیت ہر طرح کے رجس سے دور ہیں. قرآن کھولو، رجس کیا ہے؟ رجس کیا ہے؟ کبھی کہا جھوٹ رجس ہے، کبھی کہا شرک رجس ہے، کبھی کہا فلاں جانور کا گوشت رجس ہے. یہ تمام تر چیزیں اللہ بتاتا ہے یہ رجس ہے. اب اگر ان میں سے کوئی بھی صفت میرے اندر ہے تو رجس تو اہل بیت کے قریب نہیں جاتا ہے. اگر رجس آ جائے بندے میں، اسی طرح منافقوں کی صفت ہے، اسی طرح مومنوں کی صفات ہے، اسی طرح نہج البلاغہ اٹھاؤ صفات متقین کے مولا علی بتاتے ہیں. تو فرمایا اے انسان یہاں جنگ فرد کے ساتھ نہیں ہے، جنگ صفات کے ساتھ ہے. کہ فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. یہ مقابلہ صفات کا ہے، افراد کا نہیں ہے. تو یہاں دو فکر والے مسلم بنے. ایک شیعہ یا مولائی یا محب وہ بنا جو یزید پہ لعنت کرتا رہا، یزید سے نفرت کرتا رہا. ارے یزید تو مر چکا ہے. اگر تو حسین کی فکر کو سمجھ جاتا، مولا کا اشارہ یزید کی طرف نہیں ہے، اس فیکٹری کی طرف ہے جو یزید بناتی ہے. یزید تو مر چکا نا، مٹی کے منوں کے نیچے لمحہ و لمحہ یزید پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یزیدی بن چکے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ فیکٹری ابھی تک یزید بنا رہی ہے. اور فرمایا مثلی حسین جیسے، اور ایک فیکٹری اور بھی ہے جو حسینی بنا رہی ہے. اب اگر دشمن ہوشیار ہو تو فیکٹری کو مارے گا، اگر شیعہ ہوشیار ہو تو فیکٹری کو ختم کرے گا جس کا کام یزید بنانا ہے. ورنہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کتنے شیعوں کو مارا، لیکن کیا شیعہ ختم ہو گئے؟ شیعہ کتنے بھی مر جائیں فیکٹری تو پھر بھی شیعہ بنا رہی ہے. تو اصل جو جنگ ہے وہ مرکز سے ہے، اصل جو جنگ ہے وہ کارخانے سے ہے. اگر تیرا کارخانہ مضبوط ہے تو حسینیت کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. اور ویسے ہی حسینیت کا وعدہ اور اس کی بقا کی قسم اہل بیت نے کھائی ہوئی ہے، کیونکہ حق کبھی ختم نہیں ہوتا. باطل جھاگ کی طرح ہے، اس کا کمال باطل یہ ہے کہ وہ حق کے اوپر جھاگ چڑھا دیتا اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ حق نہیں ہے، جھاگ ہی جھاگ ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں یہ وقت ثابت کرتا ہے، کیونکہ جھاگ فنا کی طرف جاتی ہے، حق بقا کی طرف جاتا ہے. تو ہمیشہ باقی ہے. سب بڑے محمد تھوڑی سی آواز بڑھا کے میرا زور لگ رہا ہے. سب بڑے محمد ابھی تو ایک ہے نظریہ، ایک ہے عمل، ایک ہے ولایت نظری،
ایک ہے ولایت عملی. تھوڑا سا کم کر دیں, مڈ میں رکھیں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو جب تک بندے کا نظریہ مضبوط نہیں تب تک بندے کی ولایت عملی مضبوط نہیں. آج ہم بچوں کو کلمے رٹواتے ہیں, سمجھاتے نہیں. مولوی کے پاس بھیج دیا, بچہ گھر آتا ہے, کیا پوچھنا بیٹا کیا سیکھ کے آئے؟ کہتے بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فخر. بچوں کو طوطا نہ بناؤ. یہ کوالٹی تو طوطے میں بھی ہے نا. کچھ طوطے 1000 لفظ یاد کرتے ہیں, کچھ 4000 لفظ یاد کرتے ہیں. اگر بچوں کو طوطا بناؤ گے تو ان کو نہ علی سمجھ میں آئے گا, نہ اللہ سمجھ میں آئے گا, نہ رسول سمجھ میں آئے گا. اسی لیے اصول دین میں تقلید حرام ہے, فروع میں تقلید واجب ہے. فروع میں بھی تب واجب ہوتی ہے جب اصول سمجھ میں آتا ہے. جب وہ چیز سمجھ آتی ہے تو آٹومیٹیکلی فروع میں تقلید واجب ہو جاتی ہے. مثلا اگر اللہ سمجھ میں آ گیا, اب اللہ کا کلام اور اس پر عمل کرنا تیرے اوپر واجب ہو جاتا ہے. جب تم نے مان لیا کہ رسول کے بعد میرا ولی علی ہے, اس کے بعد مولا علی کی اطاعت کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. تو اب 2 ولایتیں تھے, ایک ولایت نظری, ایک ولایت عملی. نظری ولایت یہ زبان سے جملوں کا ادا کرنا, یہ نظریہ ہے. لا الہ الا اللہ نظریہ ہے, محمد رسول اللہ نظریہ ہے, علی ولی اللہ نظریہ ہے. کہ میں نے کل کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب یہ نظریہ ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں لا الہ الا اللہ نظر بھی آتا ہے عمل میں؟ جس کی پارلیمنٹ میں لکھا تو ہوا ہے بڑا لا الہ الا اللہ, لیکن جب قوانین پاس ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوتے ہیں, کیا اس ٹی وی کے جو وقفے آتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوتے ہیں؟ تو نظریے رکھنے سے قومیں آباد نہیں ہوتی, اس نظریے پہ عمل کرنے سے قومیں آباد ہوتی ہیں. یہ کہنا آسان ہے کہ ہمارا قانون, صلوات پڑھیں محمد وعلی گزارش ہوگی لاؤ اس کو شروع میں سیٹ ٹیک کیا کریں, مجلس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, ذہن بھی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد. تو نظریہ اگر مضبوط ہے تو بندے کا عمل بھی مضبوط ہے. نظریہ اگر کمزور ہے تو بندے کا عمل بھی کمزور ہے. اب رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک بوڑھی خاتون پہ نگاہ پڑی. کہ خاتون اللہ کو مانتی ہو؟ کہتے ہاں یا رسول اللہ میں اللہ کو مانتی ہوں. کہ اگر مانتی ہو تو مجھے دلیل. نظریہ مضبوط ہوتا ہے دلیل سے, باتوں سے مضبوط نہیں ہوتا. کہ میری یہ ضد رہے کہ یا علی مدد کہو, اور کل کوئی پوچھے علی مدد کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں, جواب یہ ملے کہ ابا نے بولا تھا, اماں نے سکھایا تھا, یہ جواب نہیں ہے. یہ طوطے والا نظریہ ہے. نظریہ وہ مضبوط جس کے لیے بندہ کیا رکھے؟ دلیل رکھے. اگر دلیل نہیں تو بندے کا نظریہ کسی قابل احترام بھی نہیں, کیونکہ جب دلیل نہیں ہوگی تو یقین نہیں ہوگا, جب یقین نہیں ہوگا تو بندہ اس پہ عمل بھی نہیں کرے گا. تو رسول نے اس بوڑھی خاتون سے پوچھا, خاتون یہ بتا اللہ کو مانتی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. اگر مانتی ہو تو مجھے کوئی دلیل. سارے اصحاب کھڑے, بوڑھی خاتون نہ میٹرک پاس ہے نہ انٹر پاس ہے, بڑھاپے میں اس نے دین لایا ہے. نبی نے کہا دلیل دے, صرف میرے کہنے پہ نہیں ماننا, خود کو بھی تم مطمئن کر کہ اللہ ہے. اگر میرے کہنے پر مانو گی کل میں نہیں رہوں گا, شاید راستے سے بھٹک جاؤ. تو راہ حق پہ وہی چلے جنہوں نے اپنے عقیدوں کے لیے کیا رکھی تھی؟ دلیل رکھی تھی. تھوڑی دیر بوڑھی خاتون نے سوچا, تاریخ لکھتی ہے یہ چرخہ چلا رہی تھی, چلاتے چلاتے اس نے چرخے کو روک لیا. کہتے یا رسول اللہ, اللہ کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل یہ چرخہ ہے. اصحاب پریشان, یا رسول اللہ یہ کیسی دلیل ہے کہ چرخہ ہے؟ نبی نے کہا بوڑھی خاتون سمجھا تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہتے یا رسول اللہ جب اس چرخے کو چلاتی ہوں تو چلتا ہے, جب روکتی ہوں تو روک جاتا ہے. جب یہ چھوٹا سا چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا تو پوری کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چلتا؟ اس نے چھوٹی سی دلیل دے کر اپنے وجود کو مطمئن کر دیا.
نظریے دلیلوں سے مضبوط ہوتے ہیں. جب تک دلیل نہیں تب تک بندے کا نظریہ مضبوط نہیں. تو پہلا اسٹیج نظریوں کو مضبوط کرنے کے لیے بچوں کو دلیلیں پڑھاؤ, جوانوں کو دلیلیں سکھاؤ. یہ بچہ جب یونیورسٹی جاتا ہے کبھی سیکولرزم کا حملہ, کبھی لبرلزم کا حملہ, اور کوئی زمانہ تھا کمیونزم کا حملہ, کبھی انڈیا سے کوئی ایسے لوگ ہوتے کوئی اوشو کا حملہ. ایسے ایسے عقائد بچے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ان کے ذہنوں کو کیا کیا جاتا ہے, گمراہ کیا جاتا ہے. اب اکثر مسلم بچے جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں, ان کی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں, تو 60 to 70% بچے راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں. والدین کو کہتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے دنیا کہاں ہے, ہم دنیا دوسری سوچ رکھ کر بیٹھے ہیں. ہم تو اوپن مائنڈڈ ہیں, ہمارا دماغ جیسے سرجری کر کے ان کا دماغ کھلا ہوا ہے, ہم تو اوپن مائنڈڈ ہیں. اب یہ سوچ اب ان کے بچوں, کیوں؟ کیونکہ ان کی بنیادیں آپ نے مضبوط نہیں کی. آپ نے انگلش کو پڑھا لی, آپ نے اچھا لباس کو دے دیا, آپ نے اچھا گھر کو دے دیا, اور کہتے ہیں مولانا میں نے مولوی بھی رکھا ہوا ہے, روزانہ آتا ہے میرے بچے کو قرآن پڑھاتا ہے. لیکن اے شخص یہ تو پوچھو اس بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اگر تم اسے کہو کہ اپنے خدا پر مجھے ایک دلیل دو, اس بچے کو دلیل نہیں آتی. مولا کی ولایت کے اس بات کے لیے قرآن کی ایک آیت سناؤ. آیت بھی ضروری ہے, عقلی دلیل بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ زمانہ لوجک اور منطق کا زمانہ ہے. جب تک آپ بچوں کو عقلانی طور پر ان کے عقیدوں کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک ان کا دین مضبوط نہیں ہوگا. اب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ جس میں آپ میڈیا کے ذریعے سے دین کی کئی چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایکسپریمنٹ امریکہ میں یا پتہ نہیں کینیڈا میں کچھ لوگوں نے کیا جس کے بڑے اچھے کمنٹس اور بہت اچھے ریزلٹس آئے. مثلا اسلام میں حجاب واجب ہے. اب حجاب کی اہمیت کیا ہے اور حجاب عورت کو کتنا فائدہ دیتا ہے, انہوں نے ایک ٹرائل کیا, ایکسپریمنٹ کیا. کیا کیا؟ ایک خاتون بالکل اسے ایک نازیبا کپڑے پہنا ہے, نیم پہ رہنا کپڑے پہنا ہے, اور اس خاتون کو ایک 2 کلومیٹر کا فٹ پاتھ تھا, اسے کہا کہ چلو. مثلا اس فٹ پاتھ پہ کوئی 200-300 لوگ, کوئی دکاندار, کوئی سائڈ میں لوگ کھڑے تھے, ان لوگوں کے بیچ سے گزارا. اب بالکل بدحجاب ہو کے یہ خاتون نیم پہ رہنا کپڑے پہن کے اس روڈ سے چلنے لگی, اور جب چلی تو جتنے روڈ پہ کھڑے تھے کسی نے اشارہ دیا, کسی نے نمبر مانگا, کسی نے غلط نگاہوں سے دیکھا, اور یہ جاتی رہی. تقریباً 95% لوگوں نے اس خاتون کو بری نگاہ سے دیکھا, یہاں تک کہ اسے تنگ کرنے کی بھی کوشش کی. اب اسی خاتون کو انہوں نے پھر سے حجاب اسلامی کروایا. جو اسلامی پردہ ہے, جو حجاب ہے, یہاں تک کہ نقاب بھی اسے لگوایا. نقاب کروا کے اس خاتون کو پھر اسی روڈ سے چلوایا, انہی لوگوں اور انہی طریقوں کے بیچ سے چلوایا. پورے روڈ میں سے ایک بھی فرد نے نہ اشارہ کیا, نہ گندی نگاہ سے دیکھا, نہ اسے تنگ کیا. تو اس کے بعد انہوں نے خود لکھا کہ اسلام عورت کے تحفظ کے لیے آیا ہے. بھائی بنانے والا جانتا ہے نا جس نے مرد کو بنایا ہے, بنانے والا جانتا ہے جس نے عورت کو بنایا ہے. وہ مرد کی خامیوں کو جانتا ہے, وہ مرد کی حوث کو جانتا ہے, وہ مرد کی نیچر کو جانتا ہے, کیونکہ اللہ نے بنایا ہے نا. ایک کوئی دنیا کی ایسی فیکٹری جو بولے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے, صرف ایک خدا ہے جو کہتا ہے یہ میری فیکٹری کی پروڈکٹ ہے, اسے میں نے بنایا ہے. لہذا وہ انسان کو انسان سے بہتر جانتا ہے. لہذا اس کائنات میں اگر کسی کو حکومت نافذ کرنے کا حق ہے تو اللہ کو ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سوسائٹی کو چلانا کیسے ہے. اگر نظام دینے کا کسی کو حق ہے تو کمیونزم تو نہیں ہے, سیکولرزم تو نہیں ہے, وہ صرف پروردگار عالم کو ہے. وہ انسان کی فطرت کو انسان سے بہتر جانتا ہے, تبھی اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا, انبیاء کو بھیجا, خاتم النبیین کو بھیجا. لیکن نبی کے جانے کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں, اس نے اس نظام کے نفاذ کے لیے علی ابن ابی طالب کو بھیجا, اس نظام کے لباس کے لیے حسن ابن علی کو بھیجا, 12 اماموں کو بھیجا اور ان کی صفات کو بتا دیا. تو انسان کو کرنا کیا ہے؟ انسان کو اس زمین پر ولایت الہی کو نافذ کرنا ہے. اگر امیر المومنین بلند تر اگر ہم نے ولایت کو مانا, صرف شیعہ نہیں, جن اہل سنت نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, گویا انہوں نے ولایت رسول کو مانا ہے, تو فرض ہے ہر مسلمان پر کہ جہاں جہاں ہے وہاں پر الہی ولایت کو نافذ کرے.
الہی قانون کو نافذ کریں، لیکن خود ولائی بننے کے لیے کیا کروں تاکہ پھر اس نظام کو نافذ بھی کروں؟ پہلے یہ نفاذ میرے اوپر تو ہو، پھر یہ نفاذ سوسائٹی کے اوپر ہو، پہلے یہ نفاذ میرے گھر پر تو ہو، پھر یہ نفاذ اپنے ملک پر ہو۔ تو فرمایا کہ دخول ولایت کی ایک شرط ہے۔ مولا وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ہے ظاہر قرآن، ایک ہے باطن قرآن۔ ظاہر قرآن ہر کسی کے گھر میں ہے، لیکن باطن قرآن آج پردے غیب میں ہے۔ ظاہر قرآن کی تفسیر باطن قرآن کرتا ہے، ظاہر قرآن کی مفاہیم باطن قرآن کے پاس ہیں۔ تو فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اے انسان، یہ جو ظاہر ہے، ایک سفید کاغذ لو، ہاتھ میں قلم لو، اور اسی سفید کاغذ پہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے بسم اللہ کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اے مسلمان، تو ظاہر قرآن کی سیاہی کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو مومن تو کیسے سوچ سکتا ہے تو نجاست کی حالت میں ولایت کے میدان میں داخل ہو سکتا ہے؟ جتنا احترام ظاہر قرآن کا ہے اتنا ہی احترام باطن قرآن کا ہے۔ تو جس طرح ظاہر قرآن کے قریب بغیر طہارت کے نہیں جا سکتے، اسی طرح باطن قرآن کی ولایت کے میدان میں بغیر طہارت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلا اصول اور کنسپٹ۔ اب میں اگر ولایت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، اگر میں طاہر ہونا چاہتا ہوں، تو طہارت کی ابتدا کہاں سے کروں تاکہ یہ صلاحیت پیدا ہو کہ مولا کہیں کہ تو بھی سلمان کی طرح منا اہل البیت ہے، تاکہ یہ صلاحیت پیدا ہو جس طرح مولا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا کہ خط مولا امام زمانہ مجھے بھی لکھے، جس طرح شیخ مفید کو مخاطب کیا تھا میرا مولا مجھے بھی مخاطب کرے۔ یہ نہیں کہ شیخ مفید نے کوئی خاص عمل کیا تھا جس کی وجہ سے مولا کی زیارت ہوئی یا امام کے خطوط ملے، نہیں، شیخ مفید نے اپنے وجود پہ ولایت عملی کو نافذ کیا تھا، صرف نظریہ نہیں تھا، عمل بھی تھا۔ تو پہلی شرط یہ ہے، پہلا کنسپٹ یہ ہے کہ جب تک طہارت نہیں تب تک قرب اہل بیت نہیں۔ جسمانی قرب کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد روحانی قرب ہے۔ یہ ہاتھ قرآن کو لگا نہیں سکتے، وضو کرنا پڑے گا، طاہر ہونا پڑے گا۔ اب ہے تفسیر قرآن کو سمجھنا، مفاہیم قرآن کو لینا، علم لدنی اہل بیت سے لینا، اپنے قلب پہ معرفت اہل بیت کو نافذ کرنا، اور وہ لذت جو اہل بیت کو ملتی تھی عبادت سے اس لذت کو حاصل کرنا، وہ روحانی مقامات ہیں۔ لیکن ابتدائی جسمانی شرائط کو بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلی شرط ورود ولایت کے لیے ہے کہ اے انسان، تمہیں اپنے وجود کو پاک کرنا پڑے گا۔ پاکیزگی کی ابتدا کہاں سے کروں؟ فرمایا شرط پاکیزگی یہ ہے کہ جو بندہ ولایت کے میدان میں آنا چاہتا ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ اگر لباس نجس ہو، بندہ 100 رکعت نماز بھی پڑھے تو نماز باطل ہے۔ اسی طرح اگر لباس نجس ہو اور ذکر اہل بیت کرنا چاہے، معرفت اہل بیت حاصل کرنا چاہے، اسے کبھی معرفت نہیں ملے گی۔ تو دوسرا جملہ سنیے، فرماتا ہے مومن 2 طرح کی مکھیاں، ایک مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے جس کو شہد کی مکھی بولا ہے، ایک مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی مختلف مخلوقات ہیں، ملائک اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ جنات میں، اجنہ میں جو گندے جن ہیں، جو شیاطین کے بچے ہیں، جو انسانوں کے دماغوں پر، کبھی انسانوں کے جسموں پر حاوی ہو جاتے ہیں کہ بچوں کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اس کی وجہ ہے۔ فرمایا جس طرح ایک مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے اور ایک مکھی شہد کے پھولوں پر بیٹھتی ہے اور وہاں سے شہد نکالتی ہے، اسی طرح اللہ کے جو ملائک ہیں وہ ان گھروں اور ان فردوں کے طرف رحمت نازل کرتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ حجاب ہوتا ہے، اٹریکشن ہوتا ہے ملائکوں کا ان گھروں کی طرف، ان افراد کی طرف جن کے وجود میں طہارت ہے۔ اور اسی طرح جو اجنہ شیاطین ہیں، جس طرح گندی مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، اسی طرح گندے اجنہ، گندی مخلوق غیبی اس فرد کی طرف بڑھتی ہے جس کے وجود میں نجاست ہے۔
اگر میں نے طہارت کا درس نہیں دیا، اگر میں نے بیٹے کو غسل واجب کی ترتیب کا درس نہ دیا اور یہ بیٹا کئی سالوں پر نجاست کی حالت میں رہا، تو اکثر اس کے دماغ میں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان کے وسوسے اس کے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے اس کے دماغ میں طہارت کا درس دیا، پاکیزگی کا درس دیا، تو یہ دماغ کبھی خمینی جیسے بنتے ہیں، کبھی حسینی جیسے بنتے ہیں، کبھی سبط جعفر جیسے بنتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو طہارت کا درس دیا تھا۔ تو طہارت کو کھینچتی ہے، نجاست کو کھینچتی ہے۔ تو انسان پہلی شرط بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اپنے لباس کو پاکیزہ رکھا کرو۔ اب جس طرح تیرا ظاہر بھی ہے، تیرا باطن بھی ہے، اسی طرح لباس کی بھی طہارت ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ کیا آج تک شاید آپ نے نہ سنا کہ لباس کی بھی طہارت ایک باطنی ہے، ایک ظاہری ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ظاہری تو پاک کر لیا، لباس کا کیسے پتہ چلے یہ باطناً بھی نجس ہے کہ نہیں ہے؟ اب مثال دوں رسول خدا کا فرمان محمد مصطفیٰ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بندہ متقی ہونا چاہتا ہے تو تقویٰ کی ایک تمام شرائط میں سے ایک شرط بیان کر رہا ہوں کہ وہ ایسا لباس پہنے جو لباس شہوت نہ ہو۔ میں نے کپڑا پہنا صاف ستھرا، لیکن اگر یہ لباس شہوت ہے تو میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا نماز پڑھنا اس لباس کے ساتھ ہو تو دن رات اس نماز میں بھی اللہ کی مجھ پہ لعنت برسے۔ اگر لباس شہوت، خاتون حسین کی مجلس میں آئے، کالے کپڑے پہن کر آئے، پاک پاکیزہ ہو کے نہا کر غسل زیارت کر کے جا رہی ہوں، شب جمعہ ہے مجلس میں جا رہی ہوں، مولا کا ذکر سننے جا رہی ہوں، لیکن اگر وہ لباس پہن کر آئے جو پاک تو ہے پر لباس حیا نہیں ہے، لباس شہوت ہے، تو قدم قدم پہ اس پہ اللہ کے ملائکوں کی لعنت ہو رہی ہے، اور اس شوہر پہ بھی لعنت ہو رہی ہے جس نے ایسا لباس شہوت خرید کے دیا ہے۔ نہ صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ اب لباس شہوت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے جو میں نے لباس پہنا ہے وہ لباس شہوت ہے کہ نہیں؟ ہر وہ لباس جس سے انسان کا جسم نمایاں ہو۔ آج کل یہ ٹی وی پر لباس تو پہنتی ہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ پہنا نہیں ہے۔ آخری زمانے کی نشانی ہے کہ ایسا چسپاں لباس جس سے انسان کے بدن کے اندام اور جسم خد و خال نظر آ جائیں، یہ لباس شہوت ہے۔ مرد بھی اگر ایسا لباس پہنے، آج کل جو آپ کی مشہور شخصیات ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، وہ خانوں میں ہوں یا کسی اور میں ہوں، ایسا چسپاں لباس، فیشن والا لباس جس سے جسم ظاہر ہو جائے، یا ایسا نازک لباس جس سے انسان کا بدن نظر آئے۔ لباس چسپاں نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن بدن نازک ہے، لباس نازک ہے، بدن نظر آتا ہے، یہ لباس کون سا ہے؟ شہوت کا لباس ہے۔ دوسرا، مرد ایسی جینز پہنے جو پھٹی ہوئی ہو، اس سے بھی تو بدن نظر آ رہا ہے۔ تو کس کی ولایت میں جی رہا ہے؟ نام علی کا لے رہا ہے، لیکن تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تو اللہ کی ولایت میں نہیں ہے۔ تو نے زبان سے علی اللہ کہا لیکن عمل سے فیشن ولی اللہ ہے۔ تو کس کو فالو کر رہا ہے؟ تمہارا ذہن کس کو فالو کر رہا ہے؟ تو یہ پھٹے ہوئے کپڑے جو بندے پہ جسم نظر آ رہا ہے، حرام ہے جسم کو دکھانا۔ میرا بیٹا یونیورسٹی جائے اور پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے جائے، کتنی خواتین اس کے جسم کو دیکھیں گی۔ آج ہر بچی کو یہ ٹائٹس کا جو فیشن آیا ہے، ایک ایسا ربڑ والا کپڑا کہ جب چلے تو صحیح، لیکن جیسے وہ اس میں کھچاؤ آتا ہے تو جسم بندے کا کیا آتا ہے؟ نظر آتا ہے۔ اور وہی کپڑے پہن کے کوئی مجلس میں آئے، اسکول میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، اب باوضو بھی ہو، حسین کا نام بھی لے، ہاتھ میں تصویر بھی ہو، لیکن اگر لباس سے شہوت ہو تو علی اور اللہ کی لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ہر بندہ مبلغ ہے، یا اچھائی کا مبلغ ہے یا برائی کا مبلغ ہے۔ تمہارا چلنا، تمہارا بولنا، تمہارا بیٹھنا یہ تبلیغ ہے۔
یا تو اچھائی کو آگے بڑھاتا ہے یا تو برائی کو آگے بڑھاتا ہے. اگر میرے لباس سے چار جوان گمراہ ہو رہے ہیں، میں کس کو آگے بڑھا رہا ہوں؟ برائی کو. تو ولایت ایک سسٹم ہے. یہ سسٹم معاشرے میں کیا بڑھاتا ہے؟ حیا بڑھاتا ہے. یہ سسٹم معاشرے میں عفت بڑھاتا ہے. یہ سسٹم جوانوں کی غیرت کو مضبوط کرتا ہے. اور اس ولایت کے سسٹم کے مقابلے میں ایک اور سسٹم ہے جسے دجال کا سسٹم بولا جاتا ہے. وہ سسٹم کیا کرتا ہے؟ اس کی ڈیوٹی ہے کہ معاشرے میں شہوت بڑھاؤ، معاشرے میں نشہ بڑھاؤ، معاشرے میں سود بڑھاؤ. یہ تین پلرز ہیں دجال کے سسٹم کے، کہ جب تک معاشرے میں سود نہیں رہے گا معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. آج تمام تر غریب ممالک کو، بھائی کون سا دل انگریزوں کا اتنا جلتا ہے مسلمانوں کے لیے اس کو ملینز ڈالر کے قرضے دے رہے ہیں. یہ قرضہ دیا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ آپ کو قرضے کی زنجیر میں جکڑا جائے، اور جب تو جکڑ جائے تو پھر قانون وہ بنائے گا. اسکول میں یہ قانون لاگو کرنا ہے، اپنے FIA کے قانون اس طرح بنانے ہیں، ایجوکیشن کو اس طرح بنانا ہے، ہیلتھ کو اس طرح بنانا ہے. وہ آہستہ آہستہ تمہارے ملک کے تباہ. تبھی نظام ولایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل جو قانون بناتا ہے وہ حکومت بناتی ہے. اور اگر حکومت ہی غلام دجال بن جائے تو قوانین بھی کیا بن جاتے ہیں؟ دجالی قوانین بن جاتے ہیں. تبھی رسول خدا نے کہا جب تک اس کائنات میں حکومت امام زمانہ نہیں آتی، حکومت الہی نہیں آتی، تب تک آپ نظاموں کو نہیں بنا سکتے. ابھی سب سے زیادہ جو شور ہے افغانستان کے لوگ کس چیز کا شور ہے؟ BBC بول کے دیکھیے کہ بھائی انہوں نے شرط لگا دی کہ جو نیوز اینکر ہیں وہ دوپٹہ پہنیں گی. انہوں نے شرط لگا دی اسکولز میں بچیاں جاتی ہیں تو حجاب کر کے جائیں گی. انہوں نے شرط لگا دی مثلا کوئی داڑھی نہیں منڈوائے گا. تو ابھی سب سے بڑا انگریزوں کا مسئلہ یہی ہے، کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، بھوک ہے کہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حجاب کیوں کروا رہے ہیں. تو میں نے کل کہا تھا نا، ان کا جھگڑا مذہب سے نہیں ہے، ان کا جھگڑا دین سے ہے. دین کو چاہے ایرانی شیعہ نافذ کرے مسئلہ ہے، چاہے افغانستان کا کوئی سنی نافذ کرے ان سے مسئلہ ہے. تو مسئلہ دین سے ہے، مسئلہ مذہب سے نہیں ہے. یہی شیعہ امریکہ میں جا کے عزاداری کرے آپ کو روکیں گے نہیں، یہی شیعہ انگلینڈ میں جا کے جلوس نکالے آپ کو روکیں گے نہیں. لیکن اسی امریکہ میں، اسی انگلینڈ میں آپ جب اسلام کے نظام کی بات کرو گے، جب ولایت کی بات کرو گے، پھر آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا، پھر آپ کو ایجنسیاں اٹھا بھی لیں گی. تو اصل جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ مسلم ہوتے ہوئے کس نظام کو فالو کر رہا ہے. یہ زبان سے علی ولی اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا جو لباس ہے وہ لباس شہوت ہے. اب دیکھیے اس لباس کو کس طرح سے بدلا جاتا ہے، اس پر غور کریں، فکر کریں. درزی کا ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. درزی کا ہونا سب سے بڑی نعمت ہے. یہ سب سے پہلے ملکوں میں جا کے درزیوں کو ختم کرتے ہیں. درزی کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب بڑے بڑے برانڈز بنتے ہیں. کیا بنے؟ بڑے بڑے برانڈز بنے جو ریڈی میڈ کپڑے بنائیں. 2-3 بڑے برانڈز بنیں گے، جیسے کسی نے نائک نے، کسی نے ایڈیڈاس کا، کسی نے بہت سارے برانڈز مارکیٹ میں موجود ہیں. تو بڑے برانڈز بن گئے. اب جب برانڈ بن گئے، آپ کو پتہ ہے کہ آدم آخر تک امام خمینی کی حسرت رہی ایرانیوں کا لباس بدلتا. سب سے زیادہ ایران کو اگر نقصان ہوا وہ کلچرلی نقصان. اور آپ شکر خدا کریں کہ یہاں کے حکمرانوں کو تو اتنی پاکستانی کلچر کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر کریں اللہ نے آپ کو حیا والا کلچر دیا ہے. بندہ ڈیلی 2 رکعت نماز بھی پڑھے نا، شکرانہ نماز پڑھے، خدا تو نے مجھے اچھا لباس، پاکستانی لباس بہترین لباس، لیکن ایرانی قوم کا لباس نہ بچا. اس کے لباس میں بے حیائی ہے. ویسٹرن لباس ہے، وہ خواتین ہو یا مردوں کا ہو، وہ لباس کو بچا نہیں سکے جس میں ان کی اپنی بھی کافی غلطیاں ہیں. تو سب سے زیادہ جو دشمن افیکٹ کرتا ہے وہ کلچر کو ٹارگٹ بناتا ہے. اب کلچر کو، لوگوں کا لباس کیسے بدلے گا؟ وہ سب سے پہلے درزی ختم. درزی کس طرح ختم ہو گئے؟ بڑے بڑے برانڈز بنیں گے. اب ڈیزائن کرنا برانڈ کا کام. مثال کے طور پہ آپ کے جو 4 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے بچے ہیں، ان کے کپڑے لوگ بہت کم سلواتے ہیں. سارے کپڑے آپ کہاں سے لیتے ہو؟ مارکیٹ سے لیتے ہو. اب آپ دکان پہ اپنی 2 سال کی، 3 سال کی بچے کے لیے کپڑے لے لیں گے. اب وہاں پہ اگر ڈیزائن ہی 4 ہوں اور چاروں ڈیزائن مثلا ہاف سلیپ ہو، چھوٹی چھوٹی شلواریں ہوں، اور چاروں ڈیزائن بے حیائی والے ہوں، ایک تو لینا پڑے گا، مجبوراً ایک تو لینا پڑے گا. اور پھر وہ اپنی چھوٹی بچی کو 2 سال 3 سال کی بچی کو آپ سلیپ ایسے کپڑے جو ویسٹرن کلچر والے کپڑے ہیں وہ پہناؤ گے. اور جب کوئی مولانا کہے گا بیٹی کو اتنے چھوٹے کپڑے، مولانا ابھی بچی بالغ نہیں ہے، حیا بچپن سے سکھایا جاتا ہے.
بچپن سے آپ کے بچوں پہ کام کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں جب بندے بڑے ہو جاتے ہیں پھر مجلس میں آ کے سمجھاتے ہیں. ایک مومن میں 7-8 سالوں سے گھر جا رہا تھا, ہر مجلس میں حجاب میں پڑھتا تھا. کوئی 8-9 سال کے بعد اس کی بیوی نے حجاب کرنا شروع کیا. اتنی محنت کرنی پڑتی 8-9 سال. لیکن انگریز بڑا آسانی سے بچپن میں بچی کو حیا آتا ہی بچپن سے, ویلیوز آتی ہی بچپن سے. بچپنا بڑا اہم, اس پہ کل گفتگو کروں گا کہ بچپنا اگر بگڑ جائے تو جوانی بگڑ جاتی ہے. ایک مومن متقی نظریاتی مومن میں کہتے ہیں مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ مولانا جو چیزیں بچپن والی ہوتی ہے نا وہ بڑی پسند آتی ہے. تو ایک بندے کا بچپنا کسی لاہور کی پتلی سی گلیوں میں گزرا ہو اور جوانی میں انگلینڈ بھی چلا جائے, 20 سال کے بعد بھی اسی گلی میں اس کو مزہ آئے گا. وہ بچپن گزرا ہے. اگلا بندہ کہتا ہے زندگی مجھے اچھی لگ رہی ہے, کہ بچپنا یہاں گزرا ہے, کھیلا کرتے تھے, کائٹ اڑایا کرتے تھے, بچپنا یہاں گزرا ہے. تو میں نے کہا وہ کیسے کہے مولانا, آج بھی جب بچپن کے گانے کانوں سے ٹکراتے ہیں نا اچھے لگتے ہیں. کہہ رہے جانتا ہوں حرام ہے, آج نہیں سنتا. کہہ رہے 20-25 سال ہو گئے گانوں کو چھوڑے ہوئے, لیکن وہ گانا جو بچپن میں سنا تھا آج بھی کانوں میں اس کی آواز آتی ہے نا تو تھوڑا سرور آتا ہے. میں نے کہا یہ بچپن ہے نا, بچپن علی والا ہو. بچپن اگر ام البنین کی گود میں گزرے پھر جا کے بچے عباس بنتے ہیں. بڑا اثر ہوتا ہے بچپن کا. اگر بندے کا بچپن بگڑ جائے, انگریز بڑی آسانی سے آپ کا بچپن آگے بگاڑتا ہے. تو برین سے کپڑے بناتے ہیں. آپ چھوٹے بچے کے کپڑے لینے جاؤ, میں ایران کی بات کر رہا ہوں, اپنی بچے کے لیے کچھ نہ ہو تو میں نے 4-5 مال مشرق پہ ڈھونڈ مارے, کوئی ڈھنگ کے کپڑے مجھے نہیں ہوتے. ایران کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لباس پہ اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں. درزی نہیں ہے نا, دوسرے سستی چیز ہے, چائنا کی چیز آ گئی, بندہ کا ایک کپڑا خریدے درزی کے پاس جب سلو میں دین کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جب تک محنت نہیں کرو گے تب تک اللہ صلا نہیں دیتا. تو برین سے بن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کپڑے وہ خود بناتے ہیں, ڈیزائن وہ کرتے ہیں. اب اسی طرح جب بڑے لوگ پینٹس لینے جاتے ہیں, شرٹس لینے جاتے ہیں, ڈیزائنر کون ہے, وہ خود ہے. جیسا ڈیزائن چاہے گا عطا کرے. لیکن شکر خدا کریں آپ کے پاکستان میں آج بھی درزی موجود ہے. جب درزی ہوگا تو کپڑا آپ خود خریدو گے, سائز آپ خود دو گے. دکان سے جب کپڑا لینے جاؤ گے چیک کرو گے, باریک تو نہیں ہے, موٹا کپڑا لو گے, ایسا کپڑا جس سے جسم نظر نہ آئے. تو اس طرح سے آپ کا حیا کیا ہوتا ہے, بچ جاتا ہے. لیکن بڑی آسانی سے دوسرا کلو آپ کو یہ دے دوں کہ انسان جو دیکھتا ہے وہ اس کا فیشن بن جاتا ہے. آپ وقفوں کو چیک کریے, صرف ٹی وی دیکھیے مت, اس پہ سوچئے کہ وہ کس طریقے سے آپ کی نسلوں کو, یہ تو پاکستان کی اسٹیٹ کا کام ہے نا کہ ان چیزوں کو چیک کریں, حکومت کا کام ہے ان چیزوں کو چیک کیا جائے کہ بھائی ہماری نسلوں کو بہترین کلچر ہے, اس کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم یہ بولے پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرو, اور آپ کے ہر وقفے میں آپ مشہور وقفے جتنے بھی دیکھیں, کوک کے وقفے دیکھیں, جتنی فورن کمپنیز ہیں, وہ صابن کی ہوں, وہ شیمپو کی ہوں, وہ پیپسی کی ہوں, وہ کوک کی ہوں, جتنی بھی کمپنی ہیں, اس وقفے میں جو خواتین آتی ہیں ایک بھی پاکستانی کپڑے نہیں پہنتی, ویسٹرن کپڑے پہننے جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو بولا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو بالکل مٹھی برابر ایک طبقہ ہے, مٹھی میں آنے والا, بہت زیادہ یہ لبرل سوچ والی خواتین ہوں گی تو یہ پاکستان کو اکثریت میں شامل نہیں ہوتی, یعنی آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن یہ نمک جو آٹے میں نمک کے برابر ہے, یہ نمک اور اس نمک کی سوچ پورے پاکستان پہ حاوی ہے, کیونکہ میڈیا ان کے پاس ہے. دشمن چند چیزوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے, آپ کا میڈیا کوشش کرتا ہے کنٹرول میں رہے, اس کے بعد آپ کا ایجوکیشن جو سیکٹر ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اب ظاہر ہے ہر بندہ کہے گا میرا بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے, کوئی کہے گا فکر میں پڑھے, کوئی کہے گا سٹی میں پڑھے, انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے, بچہ اے لیول اور او لیول پڑھے. یار پڑھائی بھی ضروری ہے, انگلش میڈیم کا ہونا بھی ضروری ہے. اب ان اسکولوں میں جب آپ کے بچے جاتے ہیں آپ ان کے ٹیچرز کا حلیہ دیکھیں, جو بچے کو پڑھانے والی ٹیچر ہے اس کی ڈریسنگ دیکھیں, پوری ویسٹرن. اب سنا ہے کہ قانون پاس کر رہے ہیں حکومت کہ ان کی ڈریسنگ اچھی کی جائے, بہت اچھا قانون ہے, اس کو پروموٹ بھی کیا جائے. لیکن یہ لاہور کی آپ ایک مثال دیتے ہیں, یہ جتنی فیمنزم تھی پہلے دن اتنی 10 پھر 20 پھر 25 پھر 26, اب پڑھتے پڑھتے 400 میں 500 میں بدل گئی. یہ مولا علی کا جملہ یاد رکھنا کہ باطل جتنا اپنے باطل پہ ڈٹا ہوا ہے تو اپنے حق پہ کیوں نہیں ڈٹ جاتا ہے.
قاتل بیٹھا ہوا ہے نا. مثلاً ایک مندر کو آگ لگتی ہے, پورے سوشل میڈیا پہ ایک پریشر بلڈ کیا جاتا ہے, یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کسی واہیات خاتون کے ساتھ اور اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ پریشر میں آ جاتی ہے. اس وقت سب سے بڑی طاقت میں سبھی لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس اللہ نے دولت دی ان کو بول رہا ہوں, سب سے زیادہ اس وقت, کیونکہ آپ کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس پاور نہیں ہے, آپ کے پاس حکومت نہیں ہے, آپ قانون بنا نہیں سکتے, آپ الہی ولایت کو نافذ کرنے میں بالکل یعنی ناکامی کی حد تک ہیں. اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ جب تک پریشر بلڈ نہیں کرو گے جس طرح وہ کرتے ہیں, مثلاً یہاں پہ بے دین لبرل سوچ کی خواتین, مثلاً یہی قانون پنجاب میں بھی یہاں کے ایجوکیشن سیکٹر میں کہ جینس نہ پہنی جائے, ٹائٹ کپڑے نہ پہنے جائیں. میں اس دن انٹرویو سن رہا تھا, ایک اینکر تھی جو بالکل اسی لبرل سوچ کی ہیں اور کوئی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, لیکن ایسے ایسے ان پڑھ لوگوں کو جن کا بیک گراؤنڈ کوئی ایجوکیشن سے بھی زیادہ وابستہ نہیں ہے اور صرف ان کی ڈریسنگ آپ دیکھیں, ان کو بڑے بڑے شوز اور بڑے بڑے پروگرام دیے جاتے ہیں کیونکہ ایسے پپٹس ان کی ہونا میڈیا میں ضروری ہیں. اب ظاہر ہے ایک ARY پہ یا کسی بڑے چینل پہ اگر وہ آ جائے, ظاہر ہے کروڑوں پاکستانی اسے دیکھ رہے ہیں, خواتین دیکھ رہے ہیں, آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے, آپ کی بچی دیکھ رہی ہے, وہ آہستہ ان کی سوچوں کو کیا کرے گی, آہستہ آہستہ یہ زہر ڈال کے ان کی سوچوں کو بدل دے گی. اور یہی لوگ پھر پریشر بلڈ کرتے ہیں, پھر حکمران اسی پریشر میں آ کے اچھے قوانین کو بھی کیا کر دیتے ہیں, منسوخ کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نا, یہ سندھ اسمبلی تھی یا نیشنل اسمبلی کے, کہ ہندو نے کہا بھائی میں قرارداد لایا ہوں کہ پاکستان میں شراب کو بین کیا جائے. ایک ہندو, ایک کرسچن یہ بولے کہ میں کہتا ہوں شراب کو. اس نے کیوں کہا؟ یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اس نے کہا. ان کے یہاں تو حلال ہے نا, لیکن اسے پتا تھا میری قرارداد لانے سے پاس تو ہونی نہیں, اسے پتا تھا. تو اس نے ذلیل کرنے کے لیے, ان کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے, تم ہمیں بولتے ہو ہم شراب پیتے ہیں لیکن تو خود شرابی ہے اور اس قانون کو کبھی پاس ہونے ہی نہیں دے گا. یہ ذلیل کرنے کے لیے ایسے قوانین لائے جاتے ہیں. تو جب تک آپ پریشر بلڈ نہیں کرو گے, پریشر کون بلڈ کرے گا؟ وہ جوان جو میڈیا میں ماہر ہے. مثلا اگر وہ اوریانی پھیلا رہی ہے, وہ بے حیائی پھیلا رہی ہے, تو حجاب کی کمپین چلا, سوشل میڈیا پہ حجاب کی کمپین چلا, 4 اہل سنت کو ملا لے, 4 جماعت اسلامی والوں کو ملا لے اور اتنی اس ملک میں حجاب کی حمایت میں جلوس نکال. اگر 50,000 خواتین حجاب کی حمایت میں نکلیں, ہونا تو یہ چاہیے نا کہ 40 حسینی میں زینب کی چادر کی حفاظت والی خواتین, ایک ایسا خواتین کا جلوس نکلے, بینرز چادر کی حمایت میں ہونے چاہیے. ہم ان جلوسوں سے بہت آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں, لیکن آؤٹ پٹ ہم نہیں لیتے, صرف ماتم کر کے ہم چلے جاتے ہیں. ایک ریکارڈ آتا ہے بھائی 10 لاکھ لوگ آئے, لیکن تم جو یزیدی سوچ, جو دجالی سوچ, یہ اٹیک ہے یزیدی سوچوں کا کہ مصری لا یبایع مثل یزید. یزیدیت یہی ہے کہ حجاب کے خلاف بولا جائے, یزیدیت یہی ہے کہ فیمنزم اس ملک میں بڑھایا جائے. یہ یزیدیت کا چہرہ ہے کہ سیدہ زینب روتی نہیں پوری زندگی, صرف ایک چادر مانگتی رہی. امام سجاد 40 سال اس چادر کے لیے روتے رہے نا. تو اگر اسی چیز کو پریشر بلڈ کریں گے میڈیا کے ذریعے سے, تو آپ اس ملک کے قوانین کو بھی نافذ کروا سکتے ہیں. تعداد آپ کی بھی کم نہیں اور دیندار اہل سنت کی بھی تعداد کم نہیں. صلوات پڑھے محمد و پہلی شرط جو شرط دخول ولایت ہے, وہ شرط یہ ہے کہ بندے کا لباس پاک ہونا چاہیے. لباس پاک بھی ہو اور لباس شہوت بھی نہ ہو. صرف عورتوں کے لیے نہیں, مردوں کے لیے بھی ہے. کہ مثلا ہم عراق میں تھے, شاید کوئی لڑکا ایرانی تھا, نماز پڑھ رہا تھا, وہ سجدے میں گیا تو شرٹ اس کی ایسی تھی ساری پیچھے سے اوپر ہو گئی. اب نماز کی حالت میں ساری پیٹھ اس کی نظر آ گئی. اب عراقی تھوڑے اس معاملے بڑے حساس, اس نے پیچھے سے اس کو بیچارے کو اتنا مارا کہ تجھے شرم نہیں آتی, علی کی حرم ہے, یہاں پہ آ کے بے حیائی پھیلا ہے. تو آپ کی مسجدوں میں بھی ہوتا ہوگا, کئی جوان پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہوں گے اور بندہ سجدے میں گیا اور پیچھے سے ننگا ہو رہا ہے. یہ بے حیائی ہے. نماز میں معیار حیا ہے. اس نماز قبول نہیں ہوتی جس نماز میں عفت نہیں ہے, اللہ کے سامنے بندے کو حیا نہیں ہے. تو کوشش کیا کریں اپنے لباس کو فالو کریں جس لباس میں حیا بھی ہے. یہ جو ہم انگریزی لباس پہنتے ہیں حرام نہیں ہے, لیکن کراہت ضرور ہے اس میں. نماز میں مستحب ہے کہ بندے کی قمیص گھٹنوں تک ہونی چاہیے.
اگر گھٹنوں سے اوپر ہے یہ کراہت ہے. نماز میں مستحب ہے کہ یہ جو آستینیں ہیں یہ بلند ہونی چاہیے. اگر ہاف ہیں تو یہ کیا ہے؟ کراہت ہے. تو بندہ تبھی میدان ولایت میں آتا ہے جب تک کمپلیٹلی ہر شے کو اہل بیت کی باتوں پر فالو کرتا ہوا نظر آئے. تو فرمایا پہلی دخول ولایت میں شرط یہ ہے کہ بندے کا لباس پاک بھی ہو اور لباس شہوت بھی نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ لباس بھی پاک ہو اور دوسرے درجے پر بندے کا بدن بھی پاک ہو. یہ بچہ 4 سال کا ہے نا، اسے طہارت کرنا سکھاؤ، اسے پاکیزگی کا تصور بتاؤ، اسے بتاؤ نجاست ہوتی کیا ہے، نجاست اگر بدن پر ہو اس کے نقصانات کیا ہے. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط جس کی آج بگننگ بتا دوں، تفصیل میں کر جاؤں گا. مولا فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہے. یہ شرط دخول ولایت. اب لباس پاک کر لیا، کپڑے پاک کر لیے، تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیشہ اہل بیت کا چاہنے والا جو ولائی ہے وہ حالت وضو میں رہتا ہے. الوضو نور. وضو کیا ہے؟ نور ہے. خود کو نورانی بنا وضو کے ذریعے. آیت اللہ بہجت ایک بوڑھے کو دور سے بولا، بچپا اتنا تھا، اس بوڑھے کو بولا، ملے، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، اسے دعا دی، بوڑھا چلا گیا. آقا بہجت کو بولا اس بوڑھے کو آپ نے کیوں بولا؟ اتنا بچپا تھا. مجھے اس کے چہرے سے نور نظر آ رہا. جب دوڑے دوڑے بوڑھے کے پاس گئے، بتاؤ تو صحیح تو کیا کرتا ہے تیرے چہرے سے؟ تہجد پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن ایک عمل ضرور کرتا ہوں، ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہوں، ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہوں. اور بھائی میرے نزدیک ہے کہ کورونا کا بھی سب سے بڑا علاج وضو. اب آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں سینیٹائز کرتے ہیں ہاتھوں کو. اب اس کے بھی بڑے ڈاکٹر نے بتائیں ظاہر الکوہل ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں، تو دن میں 5 مرتبہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا. اب وائرس ہوتا کہاں؟ یا گلے میں یا ناک میں. ٹھیک ہے. اب بندہ جب بھی دن میں پورا دن وضو کے ساتھ رہے، کم از کم 5 نمازیں تو 5 وضو تو بنتے ہیں. ہاں 3-4 ایکسٹرا اور وضو بھی کر لیا کرو. تو جب وضو کرو گے تو کلی بھی بندہ کرتا ہے، اگر گلے میں ہوگا تو وہاں سے نکل آئے گا، اور بندہ ناک میں بھی پانی ڈالتا ہے، اگر یہاں پر وائرس ہوگا تو وہاں پہ نکل آئے گا. اور تمام کا ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں بہترین شے اگر کسی وائرس کو جراثیم کو مٹانے کے لیے ہے وہ پانی. پانی بہترین چیز ہے. تو ہاتھ کبھی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو. اسلام میں اتنی تاکید کیوں ہے؟ کیونکہ سارے وائرسز مر جاتے ہیں. اب بندہ وضو کرے، نور کا نور رہے گا، چہرے میں نورانیت بھی آئے گی، اور اس کے بعد بندہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوگا. میری تو یہی عادت ہے کہ ہمیشہ کوشش کیجیے جتنا زیادہ وضو کیا جائے. دوسرا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، صرف ایمان نہیں، عقیدہ بھی، کہ مجلس حسین میں آنے سے بیماریاں نہیں آتی، شفا ملتی ہے. یہ ہمارے مذہب کا عقیدہ ہے. جو مجھے سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ دیکھیں گے، اگر کوئی اس ڈر سے مجلس میں نہیں آ رہا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، تو سمجھ لو تیرا عقیدہ کمزور ہے. صحیح و سند روایات ہے کہ معصوم کا فرمان ہے اگر کوئی بیمار بھی ہے اسے حسین کی مجلس شفا دیتی ہے. یہ زیارت عاشورہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے. تو یہ مجلس نور ہیں. آپ دعائے کمیل سب سے بہترین طریقہ ہے. آیت اللہ رضمہ مبشر کے پاس جب گئے تو ہم نے کہا قبلہ، انہوں نے کہا پہلی بات بیمار ہوتا وہ ہے جس نے گناہ کیا ہے، یا حتمی موت ہے وہ تو مرنا ہے، کسی بھی ذریعے سے اللہ بندے کو مارتا ہے. اگر موت حتمی نہیں اور بندہ بیمار ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لے میرا کوئی نہ کوئی گناہ ہے جس کی مجھے سزا ہو رہی ہے. ہمیشہ جب کوئی تکلیف ہو نا استغفار کیا کرو جتنا زیادہ. اور بہترین بیماریوں کا علاج دعائے کمیل ہے. اگر یہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھو تاکہ اگر ہفتے میں کوئی گناہ کیا ہے آنسوؤں کے ذریعے سے ان گناہوں کی توبہ ہو جائے اور خدا تجھے کیا دے؟ شفا عطا کرے. تو فرما الوضو نور، وضو چہرے کو نورانی بناتا ہے. خواتین کے لیے جملہ بولو، کتنی کریمیں لیتی ہیں، شوہر کا بھی نقصان، کھال کا بھی نقصان کہ رنگ وہ ہو جائے، سفید ہو جائے. لیکن یاد رکھو جب وضو کرو گی تو چہرہ خود بخود نورانی بن جائے گا. اور جب چہرہ نورانی بن جاتا ہے تو خدا شوہر کے دل میں محبت کو بھی ویسے ہی ڈال دیتا ہے.
تو نہ تعویذ کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کریم کے چکر میں جانے کی ضرورت ہے۔ 40 دن آزما کے دیکھو، دن میں 5-6 مرتبہ وضو کرو۔ وضو کی دعا بھی ہے نا، اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا میرے چہرے کو اس دن سفید کرنا جس دن چہرے کالے ہو جائیں۔ وضو ہے جب وضو کرتے ہوئے تو اتنے اچھے اعمال معصومین نے دیے ہوئے ہیں، لیکن بندہ ان اعمال سے دور ہے۔ کل انشاءاللہ حدیث قدسی بھی سناؤں گا کہ پھر وضو کے فائدے کتنے ہیں۔ جناب سلمان کے لیے مشہور ہے نا، لوگوں نے کہا مولا سلمان جھوٹ بولنے لگے، ہم نے کہا سلمان منا اہل البیت ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ جھوٹ اس کے قریب جاتا ہے۔ کہا نہیں مولا خود کہتا ہے پوری رات عبادت کرتا ہوں، لیکن مولا آنکھوں سے دیکھا سوتا رہتا ہے۔ کہ آپ نے سلمان کو کہا ان کو جواب دے، کہ مولا آپ نے کہا تھا جو وضو کر کے سوئے ہوئے پوری رات عبادت میں مشغول۔ بہترین چیزیں معصومین نے بتائی ہوئی ہیں۔ چہرہ نورانی، کشش آتی، چہرہ نورانی نہ بھی ہو نا، کشش ڈالتا ہے خدا، لوگ پسند کرنے لگتے ہیں۔ اگر تو محبوب خدا بن جاتا ہے، محبوب خلق خدا بھی بن جاتا ہے۔ اس دل میں خدا کو لا، خدا تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ متقی، امام خمینی کو جب یہ لوگ گرفتار کرنے گئے تو شاہ کے سپاہی بولتے ہیں، جب خمینی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال رہے تھے تو ہاتھ ہمارے کام رہے تھے، گرفتار اسے کرنے گئے تھے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، خدا اس کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر یہ ہمارے حکمران اللہ کا خوف رکھتے، دنیا ان سے ڈرتی جس طرح دنیا ڈرتی ہے شیعوں سے۔ شہید قاسم سلیمانی کی محفل، مدافعین حرم کی محفل، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، آیت اللہ خامنئی بیٹھے ہوئے تھے، یہ آپ کے لیڈرز ہیں، نورانی لیڈرز، آگے بڑھے اور خامنئی سے چھوٹے سے بچے نے ایک سوال کیا کہ آغا خامنئی یہ بتائیے دنیا اتنا آپ سے ڈرتی کیوں؟ دنیا آپ سے اتنا ڈرتی کیوں؟ اگر ہوتا کوئی دنیا کا حکمران تو بولتا بھائی کیونکہ ہمارے پاس بڑی بڑی رینج والے میزائل ہیں، ہمارے پاس بسیج ہے، ہمارے پاس سپاہ ہے، ہمارے پاس امام رضا ہے، ہمارے پاس معصومہ قم ہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک وہ جواب دیا جو علی مرتضیٰ والا جواب تھا کہ آغا خام نہیں، دنیا کے بڑے بڑے بت آپ سے کیوں ڈرتے ہیں، بڑی بڑی ممالک آپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے لال دنیا والے ہم سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ حیبت الہی آ جاتی ہے اگر وجود میں خوف خدا آ جائے۔ فرمایا کربلا میں ظالموں نے حضرت عباس کے ہاتھ کاٹ لیے۔ شمر نے کہا تو بڑا آسان ہے عباس کو مارنا، سپاہیوں کو بھیجنا، کہ جاؤ ہاتھ نہیں ہے، ظاہر بندہ جنگ کرے تو تلوار سے، نیزے سے، اب جس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں وہ کیا مارے؟ کہتے سپاہی آگے بڑھے لیکن پھر بھی حضرت عباس کو نہ مار سکے، ڈر کے واپس آ جاتے۔ ابن سعد نے کہا شرم نہیں آتی، جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو مجھ سے ڈر رہے ہو؟ کہ امیر تجھے نہیں پتا، عباس کی آنکھوں میں وہ حیبت ہے، یہ حیبت اللہ ہے کہ بس آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں تو گویا روح بدن سے نکلنے کا نام لیتی، وہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس ملعون نے حکم دیا اور ملا سب سے پہلے عباس کی آنکھوں پہ وار کر۔ تب جا کے غازی عباس کی آنکھوں کو زخمی کیا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں ہستیوں میں، واللہ جنہوں نے خود کو قربان کیا آپ کے لیے، میرے لیے، خرج سور اصلاح امت جدید تاکہ صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔
اور آنے والی نسلیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حکومت اسلامی نہیں رہیں گی، قوانین دجالی اور طاغوتی بن جائیں گے، حکمران شرابی بن جائیں گے۔ تبھی اہل بیت ایک سلسلہ بنا کر دے کہ تیرے جوان ان مجلسوں میں آئیں، تھوڑا سا اسلام سیکھ کر جائیں۔ اس مجلسوں سے عورتیں آئیں، خواتین آئیں اور زینب کا حیا لے کر جائیں، یہ جوان غیرت کا درس لے کر جائے۔ سلام کرو اور شکریہ ادا کرو ان شہداء کا۔ السلام دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا، دکھ اس بات کا تھا جسے میں نے قرآن پڑھایا تھا، جسے میں نے حجاب سکھایا تھا، اس نے بھی زینب کو نہیں پہچانا۔ میں کہوں گا بی بی اپنے کیسے پہچانتے، اپنوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کجا زینب کجا بازار شام۔ تو یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار، میری جان قربان مولا حسین کے بچوں میں، میری جان قربان سیدہ زینب پہ۔ عزیزوں ایک 4 سالہ بچی تھی جب یتیم ہو گئے، حسین گھر لے کر ایسے جمع کیا، ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ قرآن بی بی زینب نے پڑھایا، حجاب بی بی زینب نے سکھایا۔ جب جوان ہوئی اس کی شادی کرا دی، ہر سال مدینے آتے تھے، کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا قریب،
ہوں کہتا ہے کب تیرا مولا آئے گا میں تیرے مولا کی دعوت کروں گا میں تیرے مولا کے لیے بڑے بڑے سفر لگاؤں گا سنو گے مولا حسین کا جملہ بڑا پیار آیا مولا کو فرمایا شیر ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے اتنا سنا تھا شریر جلال آئے مولا کیسی باتیں کر رہے میں وہ آنکھیں نکال دوں جو اپنے مولا کو پہچانے مجھے نہیں معلوم شیرین پہ کیا گزری ہوگی فرمایا شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا ارے حالات بدل جائیں گے لیکن شیرین حسین کی وصیت یاد رکھنا شیرین قیدیوں کا خیال کرنا شیرین کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا مولا نے یہ آخری جملہ کیوں کہا تھا لیکن جیسے واپس گئی اپنے شوہر کو کہا جب بھی کوئی قیدی نظر آئے اسے میرے گھر ضرور لے کر آنا عزیز و حالات بدل گئے زینب کی چادر لٹ گئے ہاتھوں میں رسیاں ایک مرتبہ لٹا ہوا قافلہ بازار سے گزرا شیرین کے شوہر کی نگاہ سکینہ پہ پڑ گئے روتا ہوا گھر گیا کہتا شیرین میری زندگی گزر گئے میں نے کبھی 4 سال قید نہیں دیکھے اس کے کان کی زخمی جس کے رخساروں پہ نیلے نشان میرے مولا کی وصیت ہے جلدی قیدیوں کو گھر لے کر مومن دعوت دی قیدی بیویوں کا قافلہ شیرین کے گھر میں پہنچا لیکن عزاداروں قیامت کا منظر تھا جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا اس کے سر پہ چادر تھے لیکن ہائے علی کی بیٹی ہائے زینب شیرین نے جلدی جلدی سے سفرہ لگایا قیدی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پی لو جتنا کھانا کھانا ہے کھا لو قیدی بیویوں نے کہا مومنہ میں پانی نہیں چاہیے ہمیں کھانا نہیں چاہیے اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہیں کسی نے رونے نہیں دیا میں کیوں روکوں گے جتنا رونا رو جی بھر کے رو میں تجھے نہیں روکوں گی تو جب اجازت کا ملا تھا قیدی بیویوں نے ہلکا بنایا ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی بڑا درد بھرا پڑ گیا رو کر کہنے لگی اے عباس کے پیاسے بھیا اے عباس کے غریب الوطن بھیا جیسے عباس کا نام سننا تھا شیرین کا قیدی بیوی چپ ہو جا یہ تو میرے مولا کے بھائی کا نام اللہ بات
کرو یا بیٹی کا نام آنا تھا. پھر سے کوئی قیدی بھی اٹھی اور بار کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا, اے سکینہ کے غریب بابا. شیریں کھڑی ہو گئی. اے قیدی بی یہ نام ہے, یہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے. اللہ میرے بچوں کو سکینہ پہ فدا کرے. قیدی بی اب رو کے کہنے لگی یہ تو میرے مولا کے بچوں کے نام. اللہ مدینہ والوں کی خیر کرے. اپنی جگہ سے اٹھے جو بی بی سب سے زیادہ رو رہے تھے, اس بی بی کے قدموں میں بیٹھ کہتی ہے قیدی بی بی تو نے مجھے بڑا